الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ كما في السنن للترمذی. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے ہم انسانوں پر بہت بڑا اس کا انعام اور اس کا احسان ہے. خاص بات اس وقت ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں یہ مرکوز کرنی ہے کہ جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس کی قدر بھی ہوا کرتی ہے. جو شے جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی قدر بھی اسی اعتبار سے کی جاتی ہے. رمضان جب اس قدر قیمتی ہے اور اس قدر عظیم انعام ہے تو ہم کو اور آپ کو اس کی قدر بھی اسی کی شان کے مطابق کرنی چاہیے. آج کی پہلی ملاقات اور پہلی مجلس میں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اگر چاہا تو یہ مجلس درس حدیث کے نام سے انشاءاللہ پورے مہینہ جاری رہے گی. اور احادیث کی روشنی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمودات کی روشنی میں ہم کو رمضان کی قدر و قیمت کو ادا کرنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے.
ہوتا یوں ہے کہ ایک بچہ، اس کے ہاتھ میں سونے کی ڈلی ہوتی ہے، لیکن سونے کو سونا وہ نہیں سمجھتا، اس لیے گڑ کے بدلے میں، چاکلیٹ کے بدلے میں، ٹافی اور بسکٹ کے بدلے میں، کھلونے کے بدلے میں وہ بیچ دیتا ہے۔ گھر والوں کو چونکہ اس کی قیمت معلوم ہے، گھر والے کبھی بھی ایسا کچا سودا نہیں کر سکتے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں، آیات قرآنیہ کی روشنی میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ رمضان کیا ہے، کتنا قیمتی ہے۔ رمضان شریف کو اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے سروں پر سایہ فگن کیوں کیا ہے؟ اگر ہم نے بھی نہیں جاننا اور ہمیں بھی اس کا احساس نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی طرح سے ہم بھی رمضان کو ایسے ہی گزار دیں اور پھر بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے کہ افسوس کہ ایسی پیاری گھڑیاں گزر گئی اور ہمیں اس کی اطلاع بھی نہ ہوئی۔ تو بہت مختصر وقت میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رمضان شریف کا جو نہایت ممتاز اور اجاگر اور روشن پہلو ہے، بلکہ کہا جائے رمضان دیے جانے کا جو مقصد ہے، وہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، حالانکہ مقصود درس حدیث سے، جو حدیث میں نے تلاوت کی، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ترمذی شریف کی یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے، اس میں توبے کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، حق تعالی شانہ نے اس میں روزے کی غرض، روزے کا منشا، روزے کا مقصد بیان کیا۔ روزے کا مقصد ایک لفظ میں ہے، لعلکم تتقون۔ انسانوں، روزہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر میں تقویٰ آ جاوے۔ اب تقویٰ آوے کیسے؟ تقویٰ ہماری زندگی میں آوے کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک راستہ بتایا۔ پہلے ہم تقوی کو سمجھیں، پھر کیسے آئے وہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تقویٰ اصل میں نام ہے چھوڑنے کا۔ تقوی کا لفظ وقایا سے بنا ہے، اور وقایا کہتے ہیں چھوڑنے کو، اور تقوی کا حاصل یہ ہے کہ اب تک جن گندگیوں میں، جن آلائشوں میں، جن آزادیوں میں، جن منمانیوں میں، اور جن آزاد روشوں میں، آزاد رفتاروں میں، آزاد گفتاروں میں ہماری زندگیاں چل رہی تھیں، ان کو چھوڑ کر ایک شریعت کی پابندی والی نئی زندگی اپنانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اب تک ہماری نگاہیں قابو میں نہیں تھی، ہمارے کان بری آوازوں سے، ناپاک آوازوں سے مانوس تھے، ہماری زبان گندے بول کی عادی تھی، لیکن تقوی کا جب اثر پیدا ہوگا، ان تمام عادات میں، تمام اعمال میں، تمام احوال میں ایک خوبصورت انقلاب پیدا ہوگا۔ اسی انقلاب آ جانے کا نام تقویٰ ہے، اور یہی چیز رمضان کا مقصد ہے اور روزے کا مقصد ہے۔ اب یہ چیز کیسے آوے، کس طرح سے آوے؟ علماء اور مشائخ نے بتلایا ہے کہ صلاح کی طرف آنے کے لیے، تقوی کی طرف آنے کے لیے، اللہ کے قرب کی منزل کی طرف آنے کے لیے پہلا قدم توبے کا قدم ہوتا ہے۔
کیا آپ کو معلوم نہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی؟ تو انہوں نے پہلا قدم جو اٹھایا وہ توبے کا قدم اٹھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ماضی کی زندگی سے اور اپنی آزادانہ زندگی سے نکل کر تقوی والی زندگی میں آنے کے لیے پہلا قدم توبہ ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے حدیث پڑھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا آخری سانس نہ آ جاوے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبے کی قبولیت کا اتنا لمبا وقت دیا گیا اور اس کا رحم اتنا وسیع قرار دیا گیا، بنا دیا گیا کہ بندہ آج نہ صحیح، کل نہ صحیح، اس کے بعد پھر اور بات کبھی تو پلٹ کر آوے۔ اللہ تعالیٰ انتظار کرتے رہتے ہیں، ان اتانی لیلاً قبلتہ وَإِنْ اتانی نہاراً قبلتہ۔ رات کا پاپی صبح میں شاید آ جائے اور توبے کے بول بول دے، میں سننے کے لیے تیار ہوں، اور صبح کا پاپی رات کے کسی وقت میں آئے اور بول دے وے، معافی مانگ لے وے، میں اس کی توبہ سننے کو تیار ہوں۔ اس لیے رمضان المبارک جب ہمارے سروں پہ آیا اور اس نے اپنا سایہ ڈال دیا تو ہمیں سب سے بڑی فکر توبہ کی ہونی چاہیے۔ توبہ قرآن مجید نے جس توبے کا مطالبہ کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہماری توبہ نصوح ہونی چاہیے۔ توبہ نصوح کا حاصل ہے توبۃ خالصۃ، پکی توبہ، بچوں جیسی توبہ نہیں۔ ایک تماچا لگایا جاتا ہے، بچہ کہتا ہے اب ایسا نہیں کروں گا، پھر 2 منٹ کے بعد بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، پھر وہی کام کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، وہ اپنی فکر سے مجبور ہوتا ہے، اپنی لالچ سے مجبور ہوتا ہے۔ ایسی توبہ اللہ کے یہاں توبہ نصوح نہیں کہلاتی۔ توبہ نصوح یہ ہے کہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اور اسی کو علماء کرام نے اپنے انداز میں ایک مرتب شکل میں سمجھایا، کہا توبے کے لیے 4 بنیادی شرطیں۔ پہلی شرط، توبے کی تکمیل کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان جس گناہ کا مرتکب ہوا اس گناہ پہ انتہائی درجہ وہ شرمندہ ہو۔ شرمندہ ہونا بھی ایک ایسا لفظ ہے جو مشہور ہو جانے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے اس کی حقیقت اوجھل ہو گئی۔ شرمندہ ہو یعنی پچھتاوے، ان یندم علیہ ندامتن، اس کو بے انتہا پچھتاوا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، آپ کا کوئی جگری دوست ہے، آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، یا یہ کہ آپ کی نئی شادی ہے، گھر والی آپ کے قلب و جگر کا حصہ بنی ہوئی ہے، وہ اگر کسی وجہ سے ناراض ہو جاوے تو آپ کی طبیعت پر کتنا افسوس ہوتا ہے۔ سارا نظام سہولت ہوتے ہوئے، سارا نظام راحت ہوتے ہوئے، پھر بھی آپ اپنے کو بیمار پاتے ہیں، آپ اپنے کو افسردہ خاطر پاتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے، فانی ہم نے ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات۔ ایک آدمی کی دیکھی تو نبض ڈوب رہی ہے، مرنے کے قریب ہے۔ کیوں؟ جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا ہمیں، اس لیے کہ یار ہی ناراض تھا۔ ایسے ہی انسان جب کوئی معصیت کر لے، اللہ کا کوئی فرمان اس سے ٹوٹ جاوے، تو اسے چاہیے کہ اتنا پچھتاوے، اتنا افسوس کرے جیسے ابھی اس کی کہانی میں پچھتاوا بتایا گیا۔ تو پہلا قدم یہ ہے
کہ انسان اس پر ندامت کرے۔ نمبر 2، دوسرا قدم یہ ہے کہ اس معصیت کو مکمل چھوڑ دے، الاقلاع عن المعصیہ، ان یقلع عن تلک المعصیہ، اقلاع، مکمل اس کو چھوڑ دے وے۔ جب تک گناہ چھوڑے گا نہیں، میری توبہ میری توبہ میری توبہ، کبھی توبہ نہیں ہوتی۔ جس گھڑے میں چوہا گر کر مر جاوے، جب تک اس چوہے کو نہیں نکالیں گے، جس کنویں میں جانور گر کے مر جاوے، جب تک اس میں سے جانور کو نہیں نکالیں گے، کتنا بھی پانی اس کا نکال ڈالے، کنواں پاک ہونے والا نہیں ہے۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ فوراً ہم اپنے اس گناہ کو چھوڑ دیویں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ان یعزم علیہا اللہ یعود الیہا، اس گناہ کے تعلق سے ایسا پکا وعدہ کرے کہ ہم آئندہ پھر کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ گناہ چھوڑ دینے کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم اور عزم مکمل ہونا چاہیے، پکا وعدہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کبھی آئندہ یہ گناہ نہ کریں گے۔ یہ اور سی بات ہے کہ اس سے اس گناہ کا صدور ہو جاوے، انسان ہونے کے ناطے 2 بار سے 12 اس سے گناہ ہو جائے اور توبہ اس کی ٹوٹ جاوے، لیکن آپ کو توبہ ٹوٹ جانے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کیا جاتا ہے لیکن وضو بار بار ٹوٹتا ہے، لیکن اس ڈر سے کبھی کسی نے وضو بنانا نہیں چھوڑا کہ میرا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آدمی کو ٹوٹ جانے کے ڈر سے توبہ میں کسی قسم کی سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں چوتھا کام یہ ہے کہ اس گناہ کا تعلق اگر حقوق العباد سے ہے، اس گناہ کا تعلق اگر حقوق العباد سے ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس بندے کا وہ حق ہے اس بندے سے اس حق کی معافی تلافی کی پوری کوشش کی جاوے۔ اگر مالی حق ہے، کسی کے مال کے ساتھ تعرض کیا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل کیا ہے، کسی پر دست درازی کی ہے، جس لائن کا بھی حق ہے اس لائن کی اس کے ساتھ معافی کی بات کر لی جاوے۔ یہ ہے توبہ۔ یہ 4 کام کر لینے کا نام توبہ ہے، اور انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کے تقوی کی بنیاد شروع ہو جاتی، وہاں سے اللہ تعالیٰ متقیوں کے دفتر میں اس کا نام لکھنا شروع کر دیتے۔ اور یہ باتیں جب پیدا ہوں گی اللہ کا رحم بے حساب اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بات اپنی پوری کر رہا ہوں۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، نہایت گنہگار، ڈھیر سارا اس نے گناہ کیا تھا۔ جنگل میں جا کر کے رہنے لگا وہ، لوگوں نے اس کا بائیکاٹ جیسا کر دیا، بستی کا سب سے بڑا گنہگار انسان مانا جاتا تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس جنگل میں تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی ہے، اے موسیٰ فلاں جنگل میں جاؤ، میرا ایک بندہ، میرا ایک ولی، اس کی میت پڑی ہوئی ہے، اس کا جنازہ پڑھ دو، اور یہ بھی اعلان کر دو جو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تو وہی آدمی ہے جو بستی میں سب سے بڑا گنہگار تھا۔ جنازہ وغیرہ سے فارغ ہو کر اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ تیرا اتنا پیارا کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس نے توبہ میں اس طرح سے مجھے منایا اور ایسا مجھے واسطہ دیا کہ اب میں ایسوں پر پیار نہ کروں تو کس پر کروں۔ اس نے ایک بات یہ کہی کہ یا اللہ اگر مجھے جہنم میں ڈالنے سے اور مجھے معاف نہ کرنے سے تیری شان بڑھتی ہے تو بڑھا لے،
اور اگر مجھے معاف کر دینے سے تیری شان گھٹتی ہے تو اللہ مجھے معاف مت کر۔ باقی میں نے تو سنا تھا کہ آپ معاف کرنے سے خوش ہوتے۔ اس طرح سے اس نے مجھے منایا، ہر طرف سے گھیرا، اور واقعی اس نے سمجھا کہ میں اگر مجرم ہوں تو ایک کوئی معاف کرنے والا بھی ہے، تو اس نے ایک طرف اپنے مجرم ہونے کا اقرار کیا اور دوسری طرف میری غفاریت کا اس نے اقرار کیا۔ اب اس کو نہ معاف کروں تو کس کو کروں؟ اور یاد رکھو، میں اگر ایک وقت میں غفور ہوں تو ساتھ میں رحیم بھی ہوں، اور میری رحمت جب آتی ہے تو ایک کامل رحمت کامل ولی بنانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔